آپ کی اس ساری کامیابی اور اس مقام تک پہنچنے میں ایک تو آپ کی اپنی محنت ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سفر میں کس نے اپنا کردار ادا کروایا؟ آپ نے سپیریئر کالج بیرا میں ٹیچنگ کی، اسٹوڈنٹ کی جانب سے کچھ کوسچن ہے جو ڈیورنگ دی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹڈی تو ٹیچر سے نہیں کر سکتے، شرم آتی ہے ان کو. ان کا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ میم تو ایک خاتون ہے لیکن ان کا جو رویہ ہے دیکھنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے لائک اے اسٹرانگ مین، ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پہ یہ ایک اندر کی بات کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ لوگوں کی جانب سے پہلے خود کہا جاتا ہے کہ یہ جب پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ رشوت کا ہر بار کہا جاتا ہے کہ آپ لے کے آئیں تب بھی آپ کو انصاف ملے گا. سوال یہ ہے کہ آپ کی بولنے کا انداز بھی مردانہ ٹائپ فیل ہوتا ہے ہمیں. یہاں پہ ایک ٹوسٹ میسج ہے ہمارے جو سپیریئر کالج کے پرنسپل ہیں سر ثاقب صاحب، ان کی جانب سے ہیں میم اما کے لیے، وہ ان کو سنوانا چاہیں گے. ڈیورنگ پولیس ہی ہمارے پاس بھیرا میں حفصہ نیشنل اسکول آپ جانتے ہوں گے، وہاں پر ہمارے پاس پرنسپل تھی میڈم مریم میر. تو ٹیچنگ کا خاصا شوق ان کی طرف سے میرے اندر ڈیولپ ہوا. ان کے ساتھ مل کے میں نے حفصہ اسکول میں وزٹنگ کے طور پر ایک دو کورسز پڑھاتی ہوتی تھی میتھ کے. پھر وہاں سے مجھے لگا کہ ہیں والدہ بھی ماشاءاللہ ہیڈ مسٹر سے ریٹائرڈ ہیں، تو یہ کیڑا آپ کہہ لیں کہ ٹیچنگ کا ایک ہے ہی. سسٹر ہیں وہ بھی ٹیچنگ کر رہی ہیں، تو ٹیچنگ کا کیڑا ایک کہہ لیں خاندانی ہے ہی. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کو یہی منظور تھا جیسے پولیس کی طرح. بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ مطلب میں نے ایک ایکسپیرینس گین کرنا تھا. پولیس کا ایکسپیرینس خاصا اچھا ایکسپیرینس ہے، اور لائف میں اس کا مجھے ہمیشہ ایک بڑا ایج رہے گا باقی فیمیلز کی نسبت. تو پھر بہرحال میڈم مریم میر کے ریفرنس سے ہی میں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا مشورہ کیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایم اے گڈ ٹیچر، کیا مجھے یہ ڈیسیژن لینا چاہیے، ایم لوکنگ فارورڈ کہ میں پولیس کو چھوڑ کر ٹیچنگ کی طرف آؤں. تو شی سیڈ یس یو شوڈ گو فار اٹ. پھر فیملی میں سے تو خیر ڈینائل ملا، انہوں نے کہا کہ نہیں. اب وہ پتہ ہے ہمارے بزرگان جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب کی کو بڑا اہمیت دیتے ہیں. بہرحال اٹ واز اے ہیوی ڈیسیژن لیا، اور پھر تھوڑا ٹائم حفصہ اسکول میں جاب کی. پھر ثاقب صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ لمبی عمر دے، ان کے ساتھ سپیریئر کالج میں جو ہے وہ ورکنگ کا بہت گرینڈ اور بہت واسٹ ایکسپیرینس رہا. بہت کچھ سیکھا ہے، اور اسٹل ورکنگ ان اسکول، اور وہاں پہ بھی بہت زبردست ایکسپیرینس ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس یہ ہے، آج سلسلہ سوالات جوابات کے میرے خیال ہو رہا ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ نے سپیریئر کالج بیرا میں ٹیچنگ کی، بچوں کو پڑھایا، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کی جانب سے کچھ کوسچن ہے جو ڈیورنگ دی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹڈی تو ٹیچر سے نہیں کر سکتے، شرم آتی ہے ان کو، لیکن ہم تک انہوں نے پہنچائے ہیں اور ہمارے تھرو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. ان کا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ میم تو ایک خاتون ہے لیکن ان کا جو رویہ ہے جن کو دیکھنے سے لگتا ہے، دیکھنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے لائک اے اسٹرانگ مین، ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اچھا، یہ رویہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، یا یہ زبردستی ایسے نہیں اپنایا گیا. جب آپ کسی ایسے شخص کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے اس شخص کے پاس ہر بات کا جواب ہے، علم رکھتا ہے، تو آپ کو ویسے ہی وہ ڈومیننٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو شاید بچوں نے اس چیز کو اس سینس میں جو ہے نا وہ اپنایا ہے، کیونکہ بچے فیمیلز ٹیچر کے ساتھ مذاق وغیرہ کریں تو میرا خیال ہے فیمیل ٹیچر شاید کانفیڈنس لوز کر جاتی ہوں گی. اور میرے پاس بچوں کے وہ چھوٹی چھوٹی جگتوں کا بھی جواب ہوتا تھا، تو شاید میرا ماننا یہ ہے کہ وہ میرے پاس کیونکہ ان کے ہر سوال کا جواب تھا تو وہ مجھے ذرا زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے تھے. تو وہ بس میں اس کو اسی طرح سے ہی لوں گی، ورنہ ایسا کوئی اس میں خاص آرٹیفیشل پہلو نہیں ہے. نہیں، اسٹوڈنٹ کی جانب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایک ایسا فیل ہوتا ہے، لیکن اور بھی فیمیل ٹیچر وہاں پڑھاتی رہی ہیں، ان کے ریلیٹڈ ایسے سوالات نہیں ہیں. اور بھی سوال ہیں. ہمارا جو اسنین اسٹوڈنٹ ہے آپ کا، آئی تھنک آپ کو یاد ہو اسنین، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ کی بولنے کا انداز بھی مردانہ ٹائپ فیل ہوتا ہے ہمیں. ایک چلنے سے آپ دور سے جب سیڑھیوں سے اتر کے آ رہی ہوتی تھی، ان کا کہنا ہے کہ اوپر والے پورشن سے ہم اندر شیشے سے دیکھ رہے ہوتے تھے، بڑے غصے والا انداز، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی فیمیل ٹیچر ہی میل ٹیچر آ رہے ہیں اور ہماری آج بری ہو جانی حالت. وہ پھر وہ یہی ہے کہ جو ہماری پولیس کے اندر ٹریننگ رہی ہے، پی ٹی نے، پریڈ نے، وہ کو تھوڑا سا ٹف باڈی کر دیا ہمیں. تو باقی یہ ہے کہ کانفیڈنس از ایوری تھنگ بیٹے. اور یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے میرا جب براٹ اپ کیا تو وہ ہمیشہ سے یہی کہتے تھے کہ میری ایک ایک بیٹی 10 بیٹوں کے برابر ہے. اور میں نے بہنوں میں سے سر شاید اس چیز کو ذرا زیادہ سیریس لے لیا. تو بہرحال الحمدللہ انہوں نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ میں اپنے آن پہ ہوں، مجھے کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا، کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے.
ایم ناٹ ویٹنگ فار کہ ابو آئیں گے تو وہ بائک پہ بٹھا کے لے جائیں گے, بھائی آئیں گے تو وہ مجھے بازار سے یہ چیز لا دیں گے. ہم ڈوئنگ ایوری تھنگ آن مائی اون, اور الحمد للہ اس کو آپ پھر بچے جس بھی نظر سے دیکھیں یا بڑے جس بھی نظر سے دیکھیں. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہنے کی وجہ سے تھوڑا سا آپ زیادہ سیریس ہو گئی, اس طرح چلنے کا انداز, بولنے کا انداز. آپ کے باقی فیملی ممبر بھی ایسے ہی ہیں؟ وہ والدہ بھی ماشاءاللہ, اگر آپ جانتے ہو شاہدہ رابعہ قریشی, وہ بھی بڑی ماشاءاللہ بات میں وزن ہے ان کے بھی. بات کر دیں تو پھر دوسرے بندے سے ڈینائل مشکل ہی ہوتا ہے. لیکن جو بہنیں ہیں چھوٹے ہوتے سے لے کے اب تک میرا خیال ہے وہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو جب آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو صنف نازک والی آپ کے اندر خصوصیات ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں. میں انڈیپینڈنٹ تھی, میں ان پہ ڈیپینڈنٹ ذرا کم تھی. تو یہ ہے کہ وہ دے آر پریٹی مچ شائی ٹائپ آف گرلس, لیکن میں ان سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں. ہاں, آپ نے بتایا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں آزاد قسم کی. ظاہری بات جب آپ کے اوپر جب ہوتی ہے نا, گھر کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شائی قسم کی ہیں اور میں انڈیپینڈنس قسم کی. لیکن جو عورتیں آج کہتی ہیں آج کل جی کہ ایسا ایشو کہ ہم باہر بھی نہیں نکل سکتی, اس کے متعلق آپ کا کیا تھاٹس ہیں, آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آسانی سے جا سکتی ہوں کہیں بھی, کوئی مجھے چھیڑنے والا نہیں, کوئی کہنے والا نہیں, کیا ایسا ہی ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک طرف, وہ کیا ہے؟ بیٹے دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ معاشرہ کافی حد تک بدل گیا ہے. جو ہمارا میڈیا ہے اس کا بڑا کردار ہے ان چیزوں کے اندر. میں آپ کے ہی اس چینل کے توسط سے اپنی ساری بہنوں کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ ویل اویئر رہیں. اگر آپ اویئرڈ ہیں نا, مطلب آپ کے پاس نالج ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کس سچویشن میں کیا کرنا ہے, تو آپ جو سا ہے مطلب کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صرف اس وجہ سے بازار نہ جائیں کہ کوئی آپ کو دیکھ کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہے گا. دیکھیں, جس نے کہنا ہے نا وہ آپ کو برقعے میں بھی کہے گا. لیکن یہ ہے کہ جب آپ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ تقریباً 11-12 سال ہو گئے ہیں مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے. تو یہی وہ بھیرا تھا جس میں چک والے دروازے سے اگر میں نے گاڑی گزارنی, آپ کو پتہ ہے بڑا رشی پلیس ہے, اکثر وہاں پہ ٹریفک جام رہتی ہے. تو سارے نا, اگر اس رش میں بھی ہوں تو سارے مجھے ہی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ رش اس کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ بلاکیج اس کی وجہ سے ہوئی بھی ہے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کم از کم چک والے دروازے بھیرا میں کسی مین بلاکیج کی وجہ میں یا میری گاڑی بنی ہوں. تو اگر آپ ویل اویئر ہیں یا جس طرح کا سٹیپ آپ اٹھا رہے ہیں, اگر آپ اکیلے باہر گھومنے نکل رہے ہیں, آپ باہر ٹور پہ جا رہے ہیں, آپ دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہیں, یا آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے آپ باہر جا رہے ہیں, یو شوڈ نو کہ میں نے کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیا چیزیں ہیں. کوئی کمی زیادتی ہوتی ہے تو میں نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے, میں نے کس کو اسیس کرنا ہے, مجھے پولیس کی ہیلپ کی کب چاہیے ہوگی, مجھے کیا کرنا ہے. تو اگر آپ ویل اویئر ہیں تو آپ کے پاس کانفیڈنس خود ہی آ جاتا ہے, اور دوسرے لوگ بھی آپ کی راہ میں مشکل کھڑی نہیں کرتے. لوگ ہمیشہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بہاف پہ کوئی کمزوری چھوڑیں گے نہیں تو پھر میرا خیال ہے لوگوں کو بھی آپ کی راہ میں رکاوٹ بننے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی آپ کو سلیکشن کا لیٹر آیا, کیوں اگنور کیا آپ نے اتنے اچھے موقع کو, یہاں تک کہ آپ کو باہر جانے کا بھی موقع مل سکتا تھا؟ بس یہ بھی بیٹے کہہ لیں نا قدرت کو منظور نہیں ہوگا. تو جب میں بی ایس اکنامکس یونیورسٹی آف سرگودا سے کر رہی تھی تو اس میں خاصے اچھے مواقع مجھے کرکٹ کھیلنے کے لیے ملے. کرکٹ کا مجھے بچپن سے شوق تھا, جس کو آپ کہیں کہ واقعی تن شوق ہے. I'm گڈ کرکٹر رائٹ ناؤ ایز ویل. تو کرکٹ کھیلتے وقت 2008 میں پہلی دفعہ مجھے نیشنل لیول پہ کھیلنے کا موقع ملا. میری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیم میں سلیکشن ہوئی. ہائر ایجوکیشن کمیشن ایز اے ریجن کھیلتا ہے, جیسے آپ فیصل آباد ریجن ہے, لاہور ریجن ہے, یا تو ایچ سی ایز اے ریجن اس وقت کھیلا کرتا تھا. تو ایچ سی کی ٹیم میں سلیکشن ہوئی, اور اب تو میں اس کو آنر کہوں گی. ثنا میر, ندا ڈار, سعدیہ یوسف, دے آل ور ود می. ہم اکٹھے سلیکٹ ہوئے اور ہماری سلیکشن ہوئی. اس وقت ایچ سی سے کھیلا اور برونز میڈلسٹ بھی ہوں ایچ سی کی طرف سے. پھر اس کے بعد 2010 میں فیصل آباد ریجن سے بھی کھیلنے کا موقع ملا. الحمدللہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی, بڑا مزہ آیا. وائٹ بال کرکٹ میں بہت مزہ آتا ہے, بہت اچھا آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے. پھر وہاں سے میری سلیکشن ہوئی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں سری لنکا ٹور کے لیے, اور میرے مڈ ٹرم ایگزامز ہو رہے تھے بی ایس کا. تقریباً میرا خیال ہے 4th کے 5th سیمسٹر تھا, اور مڈ ٹرم ایگزام ہو رہے تھے. وہاں پر ڈیسائیڈ کرنا تھا
کہ اب کرکٹ کھیلنی ہے یا پڑھنا ہے، کیونکہ اگر وہاں پر اسٹڈیز چھوڑ کے جاتے تو 3-4 مہینے کے ٹور میں وہ اتنا فریز اور وہ پھر گیپ اور وہ سارا کچھ، اور پھر کرکٹ میں بے انتہا پیسہ ہے، اور وہ لت لگ جائے تو پھر آپ کو کسی چیز کی، پھر اگر وہ کرکٹ کو اپنایا جائے تو بینگ فیمیل میں نے کتنی ایج تک 32 زیادہ فٹ رہے ہیں، 34 سال کی ایج تک آپ نے کرکٹ کھیلنے ہیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ وہاں پر میرا سول ڈیسیژن تھا، اور الحمدللہ اس وقت بھی فیملی نے بڑا سپورٹ کیا، تو ود ان پاکستان میں نے اپنے ٹورز کیے اور کرکٹ کھیلا، کرکٹ کو پھر اس وقت خیر بات کہہ دیا، اس کے بعد پھر انٹرورسٹی میں تو خاصی میں ایکٹیو رہی، لیکن پھر یہ نیشنل لیول پہ نہیں کھیلا۔ کرکٹ میں آپ کہہ رہے بالنگ میں تھی بیٹنگ میں؟ ایکچولی میں بالنگ آل راؤنڈر آف سپن کرایا کرتی تھی، اور بیٹنگ میں مطلب ملٹی پرپزلی آپ اوپن بھی میرے سے کراتے تھے اور مڈل آرڈر بھی کھیل لیتے تھے، ایٹ دا اینڈ میچ بھی جتانے کے لیے کوئی چھکے چوکے بھی مار لیتے تھے۔ فیمیل کرکٹ کے اندر چھکا بہت مشکل سے نظر آتا ہے، ابھی آپ نے ICC کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا، شاید وہ بھی دیکھا ہو، تو اس میں بھی کوئی گنتی کے 8-10 چھکے ہی نظر آئے ہوں گے آپ کو۔ یہ سکسر لگانا فیمیل کرکٹ میں ذرا اٹس اے ہیوی ٹربل تھنگ۔ یہاں پہ ایک ٹوسٹ میسج ہے سپیریئر کالج کے پرنسپل ہیں سر ثاقب صاحب، ان کی جانب سے ہیں میم اما کے لیے، وہ ان کو سنوانا چاہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شعیب بیٹے، اس میں میم جو ہے وہ بیٹی ہماری، شی از ٹو مچ ڈیوٹیفل اینڈ آنیسٹ اینڈ کمپیٹنٹ۔ جو ان کا کام ہے وہ بڑے ڈیوٹی سے اور بڑی رسپانسبلٹی سے کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آگے سے آگے جا رہی ہیں، اور شی از ویری ٹیلنٹڈ ایز شی گاٹ گولڈ میڈل ان BS اکنامکس اینڈ MPhil اکنامکس، اور ڈے بائی ڈے انشاءاللہ ود ایکسپیرینس وہ آگے سے آگے جائیں گی۔ اس کا ایک یہ حساب لگائیں کہ جب سپیریئر گروپ آف کالجز میں پرنسپل کے انتخاب کے لیے ٹیسٹ لیا گیا تو انہوں نے ٹاپ کیا، اور یہ شاید واحد فیمیل کینڈیڈیٹ تھیں جنہوں نے ٹاپ کیا، اور میل کینڈیڈیٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اس سے شو ہوتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ ثاقب صاحب کا بڑا پن ہے، اور میں آپ کے ہی حوالے سے سر کے لیے بھی ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ سر اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو ورکنگ انوائرمنٹ کیسا ملتا ہے۔ یہی خصوصیات لے کے میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں گئی تھی، لیکن ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ نہیں تھا، تو دے لاسٹ می، اور الحمدللہ آپ کے کالج میں ورک کر کے میں نے بہت کچھ سیکھا ایز اے فوکل پرسن۔ جب میں سپیریئر کالج بھیرا میں کام کرتی رہی ہوں، میں نے بہت ایکسپیرینس لیا، اور آپ کی لیڈرشپ اور جس طرح سے آپ لیڈ کرتے ہیں، آپ کے اسکول کو جو میں چلا رہی ہوں وہ آپ ہی کی صلاحیتوں کے ذریعے میں چلا رہی ہوں، یہ صلاحیتیں میں نے آپ سے ہی سیکھی ہیں۔ ہی از اے ویری گڈ پرسن ایز اے پرنسپل، وہ انسان تو بہت اچھے ہیں لیکن ایز اے پرنسپل یعنی جو باس ہیں وہ بہت اچھے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ کبھی بھی آپ کی غلطی دیکھ کے فائنل ڈیسیژن پہ نہیں آ جاتے، وہ آپ کو پورا موقع دیتے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کریں اور بہتر کریں اور آئندہ بھی آگے لیں۔ تو سر یہ سارا کچھ آپ کا پرووائڈ کیا وہ ورکنگ انوائرمنٹ ہے جس میں ہم کھل کے کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ پاس جاتے ہیں مطلب کہ انصاف لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے، کیونکہ خود تو اتنی ہمت رکھتے نہیں ہیں، کیونکہ پولیس کا ادارہ بنا ہی اس کے لیے ہے غریب عوام کی مدد کی جائے۔ اب جب وہ پولیس کی طرف رخ کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ان کے ذہن میں ایک بات یہ ضرور آتی ہے کہ کچھ ساتھ یہ بھی بھاری ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ یہ ایک اندر کی بات کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ لوگوں کی جانب سے پہلے خود کہا جاتا ہے کہ یہ جب پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ رشوت کار طرف ہر بار کہا جاتا ہے کہ آپ لے کے آئیں تب بھی آپ کو انصاف ملے گا۔ میں نے پہلے بھی جیسے نا آپ کو بتایا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر سارا سسٹم ایک بنا ہوا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا نا پرابلم ہے۔ اگر پولیس کی طرف سے وہ امپلیمنٹیشنز کر دی جائیں اور پولیس کے لیے سہولتیں فراہم کر دی جائیں تو یہ اس طرح کے ناسازگار واقعات ہونے سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ میں بڑا عاجزانہ طور پہ ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے اس کی اگزامپل رکھتی ہوں کہ ریپ انویسٹیگیشن یونٹ کی میں ریپ کیسز کی جو ایک انویسٹیگیشن کاسٹ ہے وہ 20,000 روپیز پر جو ہے آپ کا پر کیس آپ کو IO کو
پرووائڈ کی جائے گی فار کنوینئنٹ انویسٹیگیشن، تاکہ وہ آسانی سے اس کاسٹ کے ذریعے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لیں۔ اب یہ انویسٹیگیشن کاسٹ جب مقدمہ درج ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، پھر وہاں پہ بل بنے گا، جب ہم بھول بھی جائیں گے نا کہ یہ مقدمہ ہوا تھا، اس وقت یہ کاسٹ آپ کو ملتی ہے۔ پھر اس کے اندر مختلف قسم کی کٹوتیاں کرتے کراتے وہ کچھ میگر سی اماؤنٹ انویسٹیگیشن آفیسر کو دی جاتی ہے۔ اب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ پیسے تو ریکوائرڈ تھے ایٹ دا ٹائم آف انویسٹیگیشن، اس وقت تو ہم نے ادھر ادھر سے ضروریات کو پورا کر لیا، تو اب بعد میں ملنے والی رقم، یعنی جو ہم نے ایک کرپشن کا بیج تھا وہ تو بو چکے۔ اب کیا ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان اتنے اچھے ہیں کہ جن لوگوں سے ہم نے وہ پیسے اٹھائے تھے اپنی انویسٹیگیشن پوری کرنے کے لیے، ہماری انویسٹیگیشن کاسٹ آنے کے بعد ہم ان کو ڈھونڈ کے ان کو واپس کرتے پھریں؟ تو ہم نے خود ہی امپلیمنٹیشن کو تھوڑا سا اگر پاسبل اس طرح سے کر دیا جائے کہ جیسے ہی کسی انویسٹیگیشن آفیسر کے نام پہ کوئی ایف آئی آر گئی ہے اور فوراً اس کے اکاؤنٹ میں آپ وہ انویسٹیگیشن کاسٹ ڈال دیتے ہیں، تو جناب آپ دیکھیں انہی آئی اوز کا رویہ بدلا ہوا ہوگا اور یہ اس طرح سے کام کرے۔ جب آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا تو آپ بالکل میرٹ پہ تفتیش کریں گے۔ اب 5,000 آپ ادھر سے لے رہے ہیں، 5 ادھر سے لے رہے ہیں، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ہائی کورٹ جانا ہے، میں نے یوں کرنا ہے، تو جن سے آپ نے پیسے پکڑے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ایسے کر کے بیٹھیں گے۔ تو پھر یہ سر امپلیمنٹیشن میں ہی تھوڑا سا کمی ہے۔ حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ یہ باقی افسران جو کام کر رہے ہیں اگر آپ ان کو لوز نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ تاکہ حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ کی اس ساری کامیابی اور اس مقام تک پہنچنے میں ایک تو آپ کی اپنی محنت ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سفر میں کس نے اپنا کردار ادا کروایا؟ پیدا ہونے سے لے کر اور ایک ٹیچر بننے تک میری والدہ کا جو کردار ہے وہ الحمدللہ اللہ پاک ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا کردار ہمیشہ سے بہت سپورٹیو رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں باکردار بنایا، ہماری اچھی تربیت کی، تعلیم دی۔ ماں باپ اس سے زیادہ اور کسی بچے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہم جو بھی ہیں ان کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کو اچھے دوستوں کا ساتھ مل جائے تو اس میں مطلب سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو نام نہیں لوں گی لیکن بہت پیاری دوست ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ ساتھ لے کے خوب چلی ہیں۔ وہ انہوں نے بھی ہر ڈیسیژن لینے میں بڑی فیور دی ہے مجھے، انہوں نے بھی ہمیشہ بڑا سپورٹ کیا۔ تو والدین اور اچھے دوست احباب یہی سب کچھ ہوتا ہے، یہی اچھی زندگی اور کامیاب زندگی کا راز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایک کامیاب عورت کے پیچھے 2 عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو وہی جیسے میں نے عرض کیا، میری والدہ اور میری بڑی اچھی دوست ہیں، وہ بڑے اچھے فیصلے لینے میں فیصلہ ہمیشہ میرا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ میرے لیے ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے آسانی، میرے لیے سارے دروازے کھلے چھوڑتے ہیں تاکہ میں اپنی مرضی سے اور بغیر کسی پریشر کے فیصلہ لے سکوں۔ آپ کو سیاست میں آنے کا موقع ملے تو کیا آپ سیاست میں آئیں گی؟ نہیں، یہ شاید نہیں۔ میں نے پولیس کے ایکسپیرینس سے یہ چیز اپنے لیے ایک میچیور انف میں نے اپنے لیے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں زندگی میں اب اسی کام کو ہاتھ لگاؤں گی جس سے میں ڈفرینس کریٹ کر سکوں۔ تو جہاں پر اتنی مالدار قسم کی سیاست ہو رہی ہو، تگڑی سیاست ہو رہی ہو، وہاں پر ہم جیسے ایک مڈل کلاس پرسن کا کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مزید بوجھ اور اپنے لیے اور پریشانیاں، یہاں پر بلکہ اس جگہ پہ رہتے ہوئے میں اور اچھے کام کر سکتی ہوں اور اچھے طریقے سے لوگوں کو سرو کر سکتی ہوں۔ تو میں انشاءاللہ ہر اس کام میں ضرور اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کروں گی جہاں سے میں ڈفرینس کریٹ کر سکوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ سیاست میں آ کے میں کوئی خاص ڈفرینس کریٹ کر سکوں گی۔ ناظرین کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی عورت کے مسائل کو بہتر سمجھ سکتی ہے۔ آپ کا ان عورتوں کے لیے کیا میسج ہے جو نوجوان ہماری بہنیں ہیں، کام کرتی ہیں بینکس میں، سروس ایریاز پر، جو ہماری بہنیں گھر میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو بس ہوسٹس ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ عورت ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتی خاتون ہیں، اور اسٹوڈنٹس، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ روٹ سے سٹارٹ کریں تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو ایک خاص پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کریں۔ 16 ایئر ایجوکیشن تو ایک منیمم سٹینڈرڈ رہ گیا۔ اب آپ ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، آپ پڑھیں،
اپنے آپ کو مطلب اس قابل بنا کے رکھیں کہ آپ دنیا میں خود اگر آپ اپنے آن پہ رہ جائیں تو آپ سروائیو کر سکیں. کل کو آپ کو کوئی جاب کرنی پڑ سکتی ہے, آپ کے پاس کوئی ہنر موجود ہونا چاہیے. تو جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں ان کو یہ میسیج ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک تو ویل اویئر رکھیں, دوسرا آپ اپنے آپ میں اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ جب آپ گھر سے نکل آئے ہیں کام کرنے کے لیے, پھر کوئی اپ ڈاؤن ہو تو آپ اس کو ہینڈل کرنا جانتی ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے, اب اس موقع پہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو انڈیپینڈنٹ ہو جانا آسان ہے, لیکن اس کو مینٹین کر کے رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے. باقی آپ کا جو چینل ہے تاہری نیوز نیٹ ورک, اٹ از کریٹنگ اے ڈفرینس ایز ویل. جو میرا پوائنٹ ہے کہ آپ جو کام کریں ڈفرینس کریٹ کریں, تو بر وقت نیوز کی فراہمی, لوگوں کو اویئر رکھنا ارد گرد کے ماحول سے, ارد گرد کی خبروں سے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ تاہری نیوز نیٹ ورک بھیرا کے لیے ہمیشہ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے, اور میری بڑی نیک تمنائیں ہیں انشاءاللہ اس سسٹم کے لیے بھی. اگر ہم اپنا کوئی اچھا آؤٹ پٹ ان پٹ ڈال سکے تو ضرور انشاءاللہ ہم اپنی خدمات بھی آپ کو دیں گے. تو آل دا ویری بیسٹ فار دا فیوچر.